ہر روز جب میں کام کرنے لگتا تھا نا کوئی ایشو آتا تھا. میں آپ چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں, بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی ٹیم سے کہ اب جدھر بھی جاؤں گا نا, پہلے ساری کی ساری 2 کیمرے پکڑو, ایک نہ پکڑو, ہر آڈیو کیبل کے ساتھ ایک بیک اپ آڈیو, اور ہر کیمرے میں ایکسٹرا بیٹری ہو. یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا میں. ٹیوب پہ بھی مسئلے آ رہے تھے. آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا اس کی کہیں پہ کیا ہوا, مین کیمرہ آف ہو گیا تو موبائل سے شروع ہو گیا کہ یار اب کیونکہ عادت ہو گئی کیا تو خیر ہے اس وقت چھوڑ ویڈیو کوالٹی. پھر کیا ہوا, میں ایک دفعہ 24 نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے انہوں نے سیشن کے لیے بلایا. سر میرا ایک جو کوشچن ہے بیسیکلی ایک کہ آپ نے جو ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ویب سائٹ آپ کریٹ کر رہے ہیں, اس میں مطلب صرف آپ کنٹینٹ کے حوالے سے یا اس میں مطلب کیا پروسیجر ہے کہ اتنے بڑا کلسٹر جیسے جیسے بڑھتا جائے گا 10,000 بندے ہیں تو کسی جگہ پہ کوئی مرکب بھی بیچ میں سے بنا سکتا ہے, کوئی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, تو اوور آل ایک پوری کی پوری سینس کو پوری کی پوری طرح مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ مطلب جیسا آپ 200 بندے کہہ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک پورے اوور آل اسٹرکچر کو کیسے مینج کیا جائے گا جس میں تاکہ جی میں سمجھ گیا ہوں سوال. 31 مارچ کی ڈیٹ ملی ہے مجھے ویب سائٹ ٹیم کی طرف سے IMS کے لیے کہ ہم 10 ملین لوگوں کو ہوسٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ. وہ انجن لے لیا ہم نے, اس کے اوپر آپ وہ کیٹیگرائزیشن اور اس کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں. باقی تو اتنی کوئی بڑی سائنس نہیں ہے ڈیٹا لوگوں کو وہاں پہ کنیکٹ کرنا. اب وہ 10 ملین کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ بندہ اگر کنیکٹ ہو گیا ایک ہی وقت میں اور آپس میں وہ چیٹ کر رہا ہے یا پھر وہ ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے کوئی کتاب, تو اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ, اسی لیے اس نے IT کمپنی نے پروجیکٹ لیا ہم سے. انشاءاللہ ہو جائے گا, وہ اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ واٹس ایپ پہ نہیں چلنے والی, مجھے ہی پتا ہے, یہ موومنٹ کسی ایک جگہ پہ کنیکٹ کرنی ہوگی ساری. اب رہی بات مرکب گیا کہ چھوڑیں, ابھی مجھے پتا ہے جیسے ہی کام دیں گے نا, ہم پاکستانی مسلمان ہیں, آدھے بندے میں بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سمجھ مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے گروپ سائیکالوجی کا پتا ہے. یہ 10,000 میں سے 500-700 رہ جانے ہیں جنہوں نے واقعی وہ کام کر رہے ہونے ہر وقت. ٹھیک ہے, کیا آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پہ چلنا آسان ہے؟ شیطان نے ابھی ایسے ابلیس خود پر کھول کے بیٹھا ہوا ہے, یہ سامنے نظر آ رہا ہے مجھے, یہ کیونکہ اس کو پتا 10,000 مسلمان اکٹھے کر لیے اس نے. آپ کے سمجھ رہے ہیں, مجھے پتہ نہیں لڑائی کس سے میری. ابلیس خود سامنے بیٹھا اس وقت ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے کہ بیٹا تو کر, اور پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اور میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تو بھی پلان کر, اور میرے رب نے بھی پلان کیا ہے, اور پھر میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں تو یہ تڑیاں لگا رہا ہوں نا ابلیس کو. آپ خود سوچیں, آپ اور میں ہم سب اتنی ایک عمر گزار چکے ہیں کہ میں بتاؤ کہ جب اللہ کام کرنے لگتے ہیں تو مسئلہ پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں, اسے میں سناتا نہیں ہوتا, مگر یہ والا اس بات پہ ضرور بنتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے لوگوں نے چلے جانا چھوڑ. میں جب پہلی سیشن کیا تھا نا, میں نے پہلا سیشن تو 2-3 سال پہلے کی بات ہے, جب میں یوٹیوب کے لیے ایک ویڈیو بنانے کے لیے ٹیلی کام کے کچھ میرے کولیگز ہیں, انہوں نے اس وقت شروع کیا, پرانی بات ہے. تو اس وقت کیا ہوا, میں نے 1.5 گھنٹے کی سیدنا حسین علیہ السلام کے اوپر ایک سیشن کیا کہ اسلام کا ہیرو جو ہے نا اس وقت ہمیں چاہیے وہ یہ ہے. 1.5 گھنٹے کا سیشن, اور 1.5 گھنٹے میں بہت زیادہ میں نے سائنس لگائی, بتایا سیاست کیا ہوتی ہے, وہ جو بھی وجہ تھی. 1.5 گھنٹے بعد پتا چلا کہ فائل ریکارڈ ہو گئی ہے, سارا کچھ اپلوڈ کرنے لگے. تو رات کو کال آئی اس لڑکے کی کہ سر وہ باتیں تو ہم کرتے رہے, آڈیو بند تھی, آپ وہ مائک آڈیو پکڑ ہی نہیں رہا. پھر دوبارہ کی 3-4 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ 2-3 مہینے ہم نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد کہ دوبارہ کیا تو اس میں پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا, ڈسٹورشن آ رہی تھی. ہر روز جب میں کام کرنے لگتا تھا نا کوئی ایشو آتا تھا. میں آپ چھوٹی کر کے سنا رہا ہوں, بڑی لمبی کہانی ہے کہ میں نے یہ کہنا شروع کر دیا اپنی ٹیم سے کہ اب جدھر بھی جاؤں گا نا, پہلے ساری کی ساری 2 کیمرے پکڑو, ایک نہ پکڑو, ہر آڈیو کیبل کے ساتھ ایک بیک اپ آڈیو, اور ہر کیمرے میں ایکسٹرا بیٹری ہو. یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گیا میں. ٹیوب پہ بھی مسئلے آ رہے تھے. آپ میری پرانی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا اس کی کہیں پہ کیا ہوا, مین کیمرہ آف ہو گیا تو موبائل سے شروع ہو گیا کہ یار اب کیونکہ عادت ہو گئی تھی کیا تو خیر ہے اس وقت چھوڑ ویڈیو کوالٹی. پھر کیا ہوا, میں ایک دفعہ 24 نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے انہوں نے سیشن کے لیے بلایا. رمضان کا پہلا روزہ تھا, سیشن میں بیٹھا ہوں. وہ بھی ویڈیو البتہ یوٹیوب پہ ہے, دیکھنا اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے. جیسے ہی میں بیٹھا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیکھنا اس ویڈیو میں نے نا بلیک کلر کا ایک مائک پہنا ہوا ہے, اور اگلے 2 منٹ کے بعد میں نے ایک سفید رنگ کا مائک پہنا ہوا ہے, اور اس کے بعد میں نے مائک ہی نہیں پہنا, وہ مائک ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. یہ سیٹلائٹ چینل ہے,
میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں نے کہا بات سنیں یہ ساری ترتیب میں توڑنے آیا ہوں ادھر, میں یہاں پہ اللہ کی بات کروں گا, آپ کو بتا دوں حق بات ہوگی ادھر بس. وہاں پہ بڑے بڑے اسٹار بیٹھے ہوئے تھے, لوکل سیلیبریٹیز, تو انہوں نے کہا تو ہم کس لیے آئے نا سر, مجھے پتا آپ کس لیے آئے ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو بریک دس ڈاگما دیٹ یو کریٹڈ. تو کیا ہوا, ایک دم ٹی وی اسٹیشن سیٹلائٹ چینل بند ہو گیا. کیسے بند ہوا, جو بیک اپ جنریٹر تھے نا وہ ڈاؤن ہو گئے, مین لائٹ جو پاکستان میں ویسے ہی گئی ہوئی ہوتی ہے, اور ایک دم اندھیرا ہو گیا. اور پھر 15 منٹ لگے جنریٹر آن کرنے میں, اور ان کو جو بھی کرنا پڑا کیونکہ مین جنریٹر بیک اپ جنریٹر آف ہو گیا تھا. اور اس کے بعد میرے پاس آئے, ساحل صاحب معذرت چاہتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا ہے تو کوئی غلط امپریشن مت لیجیے گا نا سر, یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوا, اور یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے نا کس خبیث سے میں نے دشمنی لے لی ہے, وہ ابلیس خود لڑائی کر رہا ہے میرے ساتھ. مجھے اگر یہ مسئلہ نہیں ہوتا تب مجھے لگتا ہے میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے نہیں آئیں گے؟ اللہ کی قسم مسئلے آئیں گے, اور اگر مسئلے نہ آ رہے ہوئے تو ہوشیار ہے جانا, خبردار ہو جانا, اللہ کے کام کرو اور دنیا تنگ نہ ہو. آپ نبی السلام نے حدیث بتائی ہمیں خود کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے دنیا تنگ کرتے تھے اس کے اوپر. احمد بن حنبل کو شافعی رحمۃ اللہ نے خط لکھا, جب وہ ایک ہی دفعہ ملے تھے, ان کے گھر رکے, واپس گئے, جب وہ جا رہے تھے تو ایک جس اسٹاپ پہ پہنچے وہاں پہ ایک رات گزاری, اگلے دن صبح خط ارسال کیا, اور ان کی بیٹی نے وہ گھر ریسیو کیا, حنبل کی بیٹی نے, اور حنبل نے کہا پڑھو خط. تو امام شافعی نے احمد بن حنبل کو لکھا کہ میں نے رات کو خواب میں نبی السلام کی زیارت ہوئی مجھے, اور نبی السلام نے مجھے کہا کہ شافعی حنبل کو خوشخبری سنا دے. بیٹی اتنی خوش, تو حنبل نے کہا آگے پڑھو. تو بیٹی نے آگے پڑھا تو کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لینے والے ہیں آپ سے. حنبل کے چہرہ جو سرخ ہو گیا, اور بچے جو اتنے خوش تھے ایک دم ابا کی تشویش دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ابا جی اتنی بڑی خبر آپ نے سنی ہے اور آپ اتنا ایک شش و پنج میں چلے گئے. تو حنبل نے کہا کہ بیٹو بچو تیاری پکڑو, مصیبت آئی ہے. تو بیٹی نے کہا یہ کیسے آپ نے کیلکولیشن کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں نبی اسلام نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کو بڑا کام لینے لگتے ہیں نا تو دنیا تنگ ہو جاتی. غور سے سمجھیں اس بات کو. اور پھر کیا ہوا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, احمد بن حنبل کے ساتھ اللہ نے کیا کام لے لیا, کیا کام لے لیا, ہمیں صحابہ کرام کے لیول کے کام لے لیا احمد بن حنبل سے رحم اللہ سے, اور اسلام بچا لیا ان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے, تو مطلب 27 مہینے کا ٹارچر آیا ان کے اوپر, 27 مہینے ٹارچر ہوئے. وہ اصل میں 8 سال ٹارچر ہوئے ہیں, مگر 27 مہینے نیئر ڈیتھ ٹارچر میں رہے. جب تک 2 امیر المومنین مر نہیں گئے, تیسرا نہیں آیا, تب تک ان کو سزا. 2 امیر المومنین, پہلا آیا جس نے سزا دی تھی, پھر دوسرا وہ مر گیا, دوسرا بنا اس نے سزا جاری رکھوائی, وہ مر گیا, تیسرا بنا, تیسرے نے آ کے, وہ بھی خود نہیں, ایک اور بندے نے آ کے ایسا سوال کر دیا, وہ بھی آیا تھا نا ایک IMS کا بندہ انشاءاللہ, اس نے آ کے ایسا آرگیومنٹ کھولا کہ وہ والا امیر المومنین خلیفہ جو تھا وہ کنونس ہو گیا, کہتا ہاں یہ بات درست ہے, تو ہم نے مفت اس بندے کو ٹارچر کرتے ہیں روز. اسلام کا آرگیومنٹ دیا اس نے. اور یہ جو سنن نسائی جنہوں نے لکھی ہے نا, ان کے استاد تھے, وہ ان کا نام ابراہیم تھا, وہ آئے تھے, آئی تھنک معتصم باللہ تھا یا متوکل علیہ تھا, متوکل علیہ کے پاس آئے. متوکل علیہ وہ خلیفہ تھا, تو متوکل علیہ کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا, کیونکہ اس نے تو ان تینوں خلیفوں نے تو یہ روٹین بنا تھی, جو بھی آئے گا اس کو یہ والا فلسفہ بتائیں گے, جس فلسفے کو نہیں مان رہا تھا احمد بن حنبل. اور یہ انہوں نے کہا ہاں تم بھی بتاؤ جی, ہمارا نیا ریفرینڈم آیا, اس ریفرینڈم پہ سائن کرتے ہو. تو اس نے کہا یار یہ بتاؤ, یہ بہت لمبی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے. تو ابراہیم رحم اللہ نے کہا کہ بھیا یہ میرا بھی ایک سوال ہے اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے. اور انہوں نے سوال کیا, اس کا جواب نہیں آ رہا تھا, یہاں تک کہ پھر متوکل علیہ نے اس چیفٹن کو مار دیا کہ تو نے کب سے پوری امت میں یہ قدر بچایا ہے 2 نسلوں سے, تجھے اس کا خود ہی نہیں جواب آتا. اور پھر حنبل کو انہوں نے ریلیز کر دیا. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتائیے کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے, ہم سب کو اپنی لائف سے پتا ہے کہ اسلام کی طرف جاتے ہیں اچانک بورڈم, نیند, یا پھر نیند اور بورڈم نہ آ رہا ہو تو تکلیفیں, ریٹیکیول, اور اگر وہ بھی نہ آ رہا ہو تو لٹرلی گولیاں, ہر طرف سے مصیبتیں آ رہی ہوتی. سو آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہو, ہم تو قرآن پاک کا مشن آگے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے قرآن پاک کے تھرو سائنس کی ڈیفینیشنز کو چیلنج کرنے لگے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ.
ابھی تو ابلیس نے وہ پر کھولنا ہے کہ اللہ کرے کھولے، کیونکہ اگر وہ نہیں کھولا تو اس کا مطلب ہے ہم چھوٹے سے کوئی چھوٹا سا کام کرنے لگے. میرے استاد تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ساحل میاں یاد رکھی، پاکستانی نہیں تھے تو وہ بڑے خوبصورت طریقے سے ایک محاورہ بولتے تھے، کہتے تھے کہ لاش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین. وہ مجھے ڈرا کے ہی بولتے تھے کہ ادھر آ بیٹا بس یاد رکھی، لاش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہاں یار ایک تھوڑا سا تانا ہی ہے، مگر نہیں، وہ تانا نہیں تھا. ہی یوز ٹو ٹیل می اسٹریٹ اپ ان دا ہارٹ. تیر چلاتے تھے وہ، کبھی تو تجھے سمجھ آئے گا بیٹا، وہ کہتے تھے تجھے ایک دن سمجھ آئے گا. عرب تھے. اور مجھے نا بہت عرصے بعد، لائک 8-9 سال بعد، اتنی عمر اتنا فہم آیا تو بچلا کیا یار میرا بزرگ اللہ نے کیا ہی ولی اتارا ہوا تھا. کس طریقے سے اس نے بتا دیا تھا کہ بیٹا بارش ہونی ہے تیرے پتھروں کی، اور جس دن پتھروں کی بارش ہوگی نا دنیا سے، تب تجھے سکون آ رہا ہوگا اور لوگ رو رہے ہوں گے اور تو سکون میں ہوگا کہ یہ دیکھ اس پہ کیا ہو رہا ہے، اور تو اس وقت سکون کرے گا، کیونکہ یہی لوگ خود مصیبت بن کے تیرے اوپر آ جائیں گے. ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، ہر اس بندے کے ساتھ ایسے ہوا ہے جس نے نبی کا مشن پورا کرنے کی کوشش کی ہو، ہر صحابی کے ساتھ ایسے ہوا ہے، ہر اس بندے کے ساتھ ہوا ہے جس نے پھر الٹی گنگا بھائی ہے کہ بھیا یہ پورا ڈاگما ہی چیلنج کریں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے قرآن کا مشن آئے کرنا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. کیا 10,000 ابھی ہیں، 18,000 لائن پہ الحمدللہ، کیونکہ فارم فل ہو گئے. کیا 18,000 آگے 18 ملین تک جائیں گے؟ کیا پتا 8 بھی نہ رہیں، 8 بھی نہ رہیں. یہ مشن لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ابلیس مجھے دیکھ رہا ہے. اوکے، تو آپ کو بس یہی تلقین ہے کہ آپ نے بھی یہی فلسفہ رکھنا ہے کہ اگر اللہ کام کریں گے تو پھر مسئلے تو آئیں گے، بورڈم بھی آئے گا، پسینہ بھی آئے گا، خون بھی نکلے گا، تانے بھی پڑیں گے، گھر والے بھی آئسولیٹ کریں گے، یار تو نے کیا شروع کر دیا بھائی، کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن پاک کے تھرو ہم علم کی ترسیل کر رہے ہیں، قرآن پاک کے تھرو خزانے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہوگا، اللہ کی قسم ہوگا. یہی ہے بس. جب آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ پہ بھلائی کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ کام تو اللہ کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اب اللہ کو کس کی مدد کی ضرورت ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ؟ کونو انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیوں؟ کیا کرو گے؟ اللہ کہ اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ کہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پہ لے کے آنا ہے. اور وہ سسٹم میں آپ کو بتا دوں اس کی ایک ہی سائنس ہے. مجھے پتا ہے کہ گروپ کی کیمسٹری کیسے کام کرتی ہے. اگر آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، کریڈیبل نہیں ہیں، انٹلیکچولی ساؤنڈ نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی تلواریں اٹھائیں کوئی فائدہ نہیں، 10 منٹ کی خلاف پتہ نہیں. آپ اگر کمپیٹنٹ ہیں، تلواروں کے بغیر لوگوں نے اپنی تلواریں چھوڑیں، اپنے سر آپ کے سامنے پیش کرنے کہ چلا اپنا انتظام. بچوں کو لے کے آنا ہے آپ کے پاس لٹرلی کہ ہم نے اس سسٹم کے اندر رکھنا ہے جو تو سولوشن دے رہا ہے، اور وہ آپ لوگوں نے دینے، آپ کے بچوں نے انشاءاللہ دینے. انشاءاللہ وہ سولوشن تب دیں گے نا جب پتا ہوگا کہ ہاں بھائی میرے پاس ثبوت ہیں. خالی جذباتی مسلمان کے اندر کسی نے نہیں آنا، نظریاتی مسلمان کے اندر آتے ہیں. صحابہ نظریاتی مسلمان تھے، ہم جذباتی مسلمان ہیں. ایک سوال کر لو، وہ نہیں ہو جو پٹھان نے کشمیر میں ہندو پکڑ لیا کہ چل کلمہ پڑھ، تو ہندو نے کہا یہ سچا واقعہ، ہندو نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پڑھ لے تو پڑھاؤ، تو وہ پکڑ کے بندوق گردن میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے رک میں پوچھ کے بتاتا ہوں کلمہ کیا. خود تو آتا نہیں تھا، بندوق آپ کو یہاں تک تو لے آئے گی، آگے تو نہیں لے کے جائے گی نا. پڑھنا تو مجھے بھی نہیں آتا، میں تو نے کہا بس جذباتی مسلمان ہے، کلمہ پڑھ تو میں چھوڑ دوں. اس نے کہا پڑھ لینا جی خان صاحب، پڑھا دے کلمہ. نہیں جی میں تو آپ بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اسلام لے کے آ جاؤ، اسلام سسٹم ہے. اچھا بتاؤ کیا سسٹم ہے؟ او نہ اکنامکس کا پتہ ہے، نہ پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہے، نہ نیچرل سائنس کا پتہ ہے، نہ سوشل سائنس کا پتہ ہے. وہ کون سا اسلام کا سسٹم بھائی؟ نہیں شریعت نافذ ہونی چاہیے، خلافت آنی چاہیے. اچھا کیا ہوگا خلافت میں؟ بتائیں کون سے 8 نکاتی پرنسپل ہیں جو اس وقت کے سسٹم میں پوری طریقے سے ایگزرٹڈ ہے، ہمارے اوپر ہیں، جس کے اوپر پینٹاگون میں بھی اور بکنگم پیلس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے. اسلام کا کوئی مفکر بحث ہی نہیں کرتا اس کے اوپر. وہاں پہ LGBT کھل رہا ہے انہی 8 پرنسپلس کے اندر، ہاں جی سیکیور ہے. وہاں پہ ویمن رائٹس کے نام پہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہاں جی سیکیور ہے. وہ 8 پرنسپلس 9 پرنسپل اب تو بڑھانا شروع کر دی انہوں نے. ٹھیک ہے. ہمارا پورا کا پورا انتظام ایگزیکٹ انہی پرنسپلس کو سیٹسفائی کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کی جبلت میں، فطرت میں
کہ بھائی پہلے میری جان کی حفاظت بتا، میں جو مرضی ہوں میری جان کی حفاظت کرو گے؟ ہاں جی کریں گے. کیسے کرو؟ نبی اسلام نے نہیں کی. کیسے صحابہ سیکیور کرتے تھے غیر مسلموں کو؟ غیر مسلمان تو سیکیورٹی گارڈ ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس وقت دیکھیں آگے شریعت، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے پاکستان میں، کون بچتا ہے. ہمیں بھی پتا اس بات کا. دیکھیں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، بی ویری پریگمیٹک اینڈ پریکٹیکل. وی نیڈ ٹو بی ویری پریگمیٹک کہ بھائی some real questions are being asked by these non-Muslims and pseudo-Muslims. صحیح سوال پوچھ رہے ہیں وہ، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا سوال ہی غلط ہو گیا. سوال تو ٹھیک پوچھ رہے ہیں. سوچیں جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تھے تو پوری دنیا غیر مسلم تھی. اگر وہ ججمنٹ تھیوری کے اوپر آتے تو دنیا پوری کو فارغ کر دیتے، مگر پوری دنیا مسلمان کی انہوں نے. ہم اس وقت اتنے بڑے مسلمان ہیں اتنے تعداد میں، اور پھر بھی کسی کو اسلام کے اندر نہیں آنے دے رہے کہ نہیں یہ تو کافر ہے، وہ تو کافر. اس کو کیا پتا؟ اللہ عز و جل خود کافروں کے سوال قرآن پاک میں جواب دے رہے. یہ پوچھتے ہیں اے نبی یہ ان کو یہ جواب دے، اے نبی یہ پوچھ رہے ہیں ان کو یہ جواب دے. ہم یہ تو یہ بتائیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ ہر بات کو تانے میں لے لیا. وہی بڑے جینوئن سوال پوچھ رہے ہیں. اگر آپ جواب دے دیں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان ہونا ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس سسٹم کو صحیح مانیں گے کہ ہاں ان کے پاس جواب تو ہے، اسلام میں دم تو ہے. بات تو درست ہے. یہ والا سولوشن ہمارے پاس تو نہیں آ سکا، یا پھر ہمارے ورژن میں سولوشن میں اتنی کمپلیٹ اسپیکٹرم کے اندر سولوشن تو نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. ان کے اوپر سارے، ان کے سولوشن میں سارے کور ہو رہے ہوتے، ساری کی ساری آگے کی نسلیں کور ہو رہی ہوتی. سو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نظام الٹیمیٹ پرپز ہے، کسی شک میں مت رہیے گا، مگر ایسے نہیں. جس طریقے سے نبی نے کر کے دکھایا، جس طریقے صحابہ نے کر کے دکھایا، ویسے جو ڈھیٹ ہوں گے ان کو بھی دیکھ لیں گے، ہم فکر نہیں کریں. مگر پہلے اپنے اوپر تو امپلیمنٹ کر لیں. ہم تو ڈھیٹ نہیں ہے نا، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کرنا ہے. ہمارے بچے ڈھیٹ نہیں ہیں، دے آر جسٹ ڈم فاؤنڈیڈ. کہتے ہیں ڈم فاؤنڈیڈ کہ بھائی مجھے بتاتے ہی نہیں ہو، تم تھپڑ مار کے کہتے ہو کہ ہاں جی بھائی اسلام صحیح ہے. ایسے تو نہیں اسلام صحیح ہونے والا. آپ کے سامنے میں ایکٹنگ کر لوں گا، پھر باہر جانے کی دیر ہے. پھر وہی کیا انہوں نے باہر جا کے جو کیا پچھلی نسلوں نے. اسلام سے بھاگے ہوئے سارے امریکہ میں 50s 40s 30s کے جتنے بھی، دیکھیں ان کے حالات. اسلام سے بھاگ کے گئے ہوئے ہیں، بس نام مسلمان رکھے ہوئے. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، خاص عمر میں جا کے جب وہ کہتا ہے یار بات ادھر بھی کوئی خاص سمجھ نہیں آئی تو پھر اللہ ہی ٹھیک تھا، تو بس نمازیں پڑھ لیتا ہے. کانفیڈنس تیار تو نہیں کی نا، 30-50 سال ضائع کر دیے. اب تو اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، تو ہل بھی نہیں سکتا. تو نے کیا کسی ایکٹیویزم میں آنا تھا؟ تو بس نمازیں ہی پڑھ، یہی کر رہا ہوتا ہے وہ. ورنہ اپنی اوج کے اوپر جب وہ جوانی میں تھا تب وہ اسلام سے بھاگا ہوا تھا. کیوں؟ اس کے گھر والوں نے اس کو اسلام سمجھانے کی بجائے اسلام ڈنڈے پہ رکھ کے مارا تھا، وہ بھاگ گیا تھا. ابھی بھی ہمارے بچے ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں اپنے بچوں کے ساتھ. سو وی نو دا پرابلم. پہلے اپنے گھر کو تو آرڈر میں کر لینا، بعد میں لوگوں کو فکر کریں گے کہ کنگ چارلز کے ساتھ کیا کرنا ہے یا اوباما اور بش کے ساتھ. وہ بہت بات کی بات ہے. پہلے اپنے گھر کو تو آرڈر کریں، اپنے بچے تو ٹھیک کر لے.